الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آج کی آیات غزوہ احد سے متعلق ایک خاص واقعہ سے ہیں جس میں اللہ نے اس وقت صحابہ کرام کو اور بعد کے ادوار کے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ مسلمانوں، دنیا میں حالات جیسے کیسے ہوں، تمہیں اللہ کی رحمت سے اللہ نے دین اسلام دے دیا، تمہیں اس کا کاربند رہنا پڑے گا، اور یہ اللہ کے دیے دین کی شکر گزاری قدردانی کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پروپیگنڈا ہوا کہ نبی فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. فرمایا نبی فوت ہو گئے تو کیا ہو گیا، دین تو زندہ ہے، دین والا رب تو زندہ ہے، کسی کے آنے جانے سے کیا تعلق ہے. اصل چیز دین ہے، وہ اللہ نے دے دیا، اس پہ عمل پیرا رہو، اس کی قدردانی کرو. دنیا میں نبی آئے گئے، دین تو نہیں چھوٹا ہے. لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں. فرمایا وما محمد، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول، مگر ایک رسول ہے. پھر رسول ہے تو قد خلت، پکی بات گزر چکے ہیں، من قبلی ہی، اس محمد سے پہلی بھی، الرسل، بے شمار رسول. وہ گزر گئے تو اس نے بھی گزرنے ہیں، یہ کوئی انچمبی کی بات تو نہیں ہے. پھر امات، پھر کیا وہ نبی محمد فوت ہو جائے، او قتل، یا شہید کر دیا جائے، انقلبتم، تم پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر، الٹے پاؤں. یہ تنبیہ کی، ایسے کر لو گے، نہیں کرنا چاہیے. وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو پلٹ بھی جائے، عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، اپنی ایڑیوں پر، الٹے پاؤں، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ، وہ ہرگز نقصان نہیں دے پائے گا اللہ کو، شَيْئًا، ذرہ برابر، نقصان اپنا ہوگا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ، اور ضرور بضرور بدلہ دے گا اللہ، الشاکرین، قدردانوں کو. قدر کرنے والے، دین کی قدر کرنے والے، اس کو اللہ بدلہ دے گا، اس کی لحاظ رکھیں. تو وہ اگلی بات سنو، موت کا آنا جانا یہ وقت مقرر ہے. وَمَا كَانَ لِلنَّفْسِ، اور کسی نفس کے لیے،
مناسب نہیں ان تموت کہ وہ فوت ہو جائے، الا مگر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے فوت ہوگا، کتاباً لکھت ہے یہ مؤجلہ مقرر کی ہوئی، وہ تو اللہ کے حکم سے مقرر ہوگا، کوئی نفس نہ پہلے جاتا نہ بعد میں۔ آگے اللہ نے فرمایا پھر دنیا میں رہتے ہوئے نیتوں پر فیصلے ہوں گے، وَمَن یُرِد جو بندہ ارادہ کرے گا ثواب الدنیا، دنیا کے ثواب کا بدلے کا، نُؤْتِهِ ہم وہ دنیا کا بدلہ دے دیں گے ہی اس بندے کو، منہا اس دنیا میں سے، وَمَن یُرِد ثواب الآخرہ اور جو آخرت کے بدلے کا ارادہ کرے گا، نُؤْتِهِ اس بندے کو ہم دیں گے، منہا اس آخرت میں سے، نیت پر فیصلے ہیں۔ اور اس کی بھی سنو، وَسَنَجْزِي اور ہم ضرور بضرور بدلہ دیں گے، الشاکرین شکر گزاروں کو، قدردانوں کو، جو میری نعمتوں کی میرے دین کی قدر کرے گا ضرور بدلہ ملے گا۔ غزوہ احد میں مسلسل کئی واقعات آئے، وہ آپ نے سنے، ان کے ذہن میں بڑے سبق تھے۔ آج بھی ایک واقعہ سے متعلق بات ہے۔ غزوہ احد میں ابتدا میں یہ کمی ہو گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی کے تحت غزوہ احد کے درے میں بندے بٹھائے تھے، ان میں آپس میں آخر میں اختلاف ہو گیا، اور ایک گروپ نے کہہ دیا کہ نیچے جنگ جیت لی ہے، فتح ہو گئی ہے، ساتھی مال غنیمت اکٹھا کرتے، اب ہمیں نیچے جانا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ دوسروں نے کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں فتح ہو یہ کا شاید شکست تم نے درہ چھوڑنا نہیں، فلہذا فتح ہے تو پھر بھی درہ نہیں چھوڑتے ہیں، شکست ہوتی تو پھر بھی ہم نے درہ نہیں چھوڑنے ہیں۔ 10 صحابہ اس پہ ڈٹ گئے، 40 صحابہ درے کو چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگی کرتب بڑے جانتا تھا، میدان سے کافر بھاگ گئے، لیکن خالد بن ولید نے دیکھا جنگی کرتب کے تحت اس نے اپنے گھڑ سواروں کا لشکر لے کر احد کی دوسری جانب سے ہو کر اسی درے سے حملہ آور ہو گیا۔ اس کو ذہن تو نہیں تھا کہ آگے نبی نے بھی کمال حکمت کی ہوئی ہے، لیکن آیا تو آگے 10 آدمی تھے، ان پہ حملہ ہوا، 10 کے 10 وہیں پر شہید۔ وہیں سے خالد کا لشکر نیچے اترا، صحابہ کی پشت کی جانب سے زوردار حملہ ہوا، آگے والے کافر بھی پلٹے، دونوں طرف سے کافروں کی یلغار آئی، مسلمان بے شمار زخمی۔ ان زخمی ہونے کی حالت میں صحابہ منتشر بھی ہوئے، جدھر جس کا منہ تھا ادھر ہی چلے گئے، جدھر زخمی تھے ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں، 70 شہید ہو گئے۔ 25 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں جمع ہوئے ہیں، باقی کوئی صحابہ شہید، کوئی زخمی، باقی ادھر ادھر، حملوں کی تاب نہ لا سکے، اچانک حملے ہوئے دونوں طرف سے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کافروں نے ایک کام کیا ہے کہ اسلام کے مرکزی بندے محمد الرسول اللہ کو مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تو نہ نبی رہے گا نہ دین رہے گا، ہم کامیاب۔ لیکن یہ ان کی حکمت عملی تھی۔ اس موقع پر عتبہ بن ابی وقاص کافروں کا تھا، 22 سعد بن ابی وقاص مسلمانوں میں تھا، یہ بھی اسلام کا عجیب رنگ ہے۔ 22 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑا ہے، دوسرا 22 حملہ آور ہے۔ عتبہ بن ابی وقاص نے موقع پا کر نبی پر حملہ کیا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ہیلمٹ ٹوٹا، اس کے 2 کڑے نبی کے رخسار میں پیوست ہو گئے۔ یہاں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے اور وہ زخم کا خون بند تک نہیں ہوتا تھا، اور اسی دوران زخموں کی حالت کے اندر ابن قمیعہ بدبخت نے نبی کو دور سے نشانہ بنایا، تیر سیدھا لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے 2 دانت اوپر ان کو یہ سنایا ہے، ادھر 2 دانت تو اوپر نیچے جو ہوتے ہیں ان کو رباعیہ کہتے ہیں، رباعی دانت کے اوپر آ کر تیر لگا، نبی کے دانت شہید ہو گئے، ٹوٹ گئے، اور اسی ضرب سے اتنی زور کی تھی دانت بھی ٹوٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر بھی گئے۔ یہ حالات آتے رہتے ہیں، ایک حال میں صرف اللہ ہے، باقی دنیا عاجز ہے، حالات سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کسی سے متاثر نہیں ہے، وہ طاقت والا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرے، گمسان کی لڑائی تھی، اسی عبداللہ بن قمیہ بدبخت نے یہ شوشہ چھوڑ دیا اور خوشی کے طور پر کہ میں نے محمد بن عبداللہ کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، میں کامیاب ہو گیا ہوں، میرے تیر نے یہ کر دیا، میرے تیر نے یوں مارا، یوں گر گئے، مارا گیا باز، اور یہ ولولے کے ساتھ ادھر دوڑتا، شور کرتا کافروں میں، ادھر دوڑتا، یہ آواز مسلمانوں تک بھی پہنچی، مسلمانوں میں بھی پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس ابن قمیہ نے یہ شرارت بھی کی، شور بھی کی، پروپیگنڈا کیا، اپنی جرت، اپنی بہادری کو کافروں سے آشکارا کر رہا تھا، داد لے رہا تھا۔ صحابہ کے دماغ میں، چوٹوں کانوں میں جب یہ آواز پڑی کہ ہمارا نبی شہید ہو گیا ہے، صحابہ یاد رکھنا نبی کے سچے عاشق تھے، ایسے عاشق تھے جن کی مثال دنیا میں عشق کی نہیں ملے گی۔ اب صحابہ کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی ہے، کچھ صحابہ شہید ہیں، بے شمار زخمی تھے، جو جنگ سے ادھر ادھر زخمی ہونے کی حالت میں بھی ہو گئے تھے، ان کے دماغ میں جب یہ چوٹ لگی کہ ہمارا نبی شہید ہو گیا، وہ ان کا دماغ اوسان خطا ہو گئے۔ کہا جس نبی کے ساتھ ہم لڑتے، جس نبی کے لیے جان دیتے، جس نبی کے اشاروں پر مرتے تھے، نبی نہیں رہا، پیچھے ہمارا رہنا فضول۔ ایک طبقہ حواس باختہ ہو گیا صحابہ کا کہ بس اب زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہ نبی شہید، ہم بھی شہید ہونا چاہتے، مرنا چاہتے، ماریں کافر جیسے، آگے پلٹے اور دفاعی اقدام بھی چھوڑ دیا کہ کافر حملہ کریں، دفاع کی کیا ضرورت ہے، نبی چلا گیا ہم بھی جاتے ہیں۔ گویا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، ختم، ہمیں زندگی نہیں چاہیے، بے مزہ ہے، بے سکون زندگی ہے، ہمارا نبی نہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس زندگی کا کیا مزہ۔ یہ کمال عاشق تھے۔ ایک طبقے نے کہا کہ حواس باختہ مت ہو جاؤ، نبی شہید کیا، کافروں نے کیا، کافروں سے لڑیں گے ہم، لڑتے لڑتے شہید ہوں گے، لیکن ان کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دینے کو تیار ہم بھی نہیں ہیں، لڑ کر شہید ہوں گے، جان دے کر، آج جان دینی ہے، پیچھے ہم نے بھی نہیں ہٹنا۔ ایک بغیر لڑے اپنی جان دینے کے لیے آگے ہو گئے، حواس باختہ۔ ایک کہتا ہے نہیں، لڑتے لڑتے جان دے دیں گے، پیچھے ہٹنا ہی نہیں ہے۔ تیسرا طبقہ صحابہ کرام کا تھا، حواس باختہ، وہ سوچ و فکر میں تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ نبی فوت ہوا نا، جس نبی نے لا کر ہمیں دین دیا، قرآن دیا، اسلام دیا، رب کا تعارف دیا، رب کی توحید دی، ایک سلسلہ دیا، وہ نبی گیا نا، وہ دین تو نہیں گیا، وہ اسلام تو نہیں گیا، جس رب کے ساتھ ہمیں جوڑا وہ رب تو نہیں فوت ہوا، وہ تو حی لا یموت ہے،
فلہذا ہمیں حوصلہ کیوں پست ہونے چاہیے؟ جو نبی دین دے گیا ہم اس دین پہ ڈٹ کر کام کریں گے، اسی دین کی ابیاری کرتے ہوئے ان کافروں پر غالب آئیں گے۔ ہم ان کے مغلوب ہونے والے نہیں ہیں، نہ میں ان کے آگے دبنے والے ہیں۔ نبی فوت ہو گیا، نبی والے دین کو لے کر اب ہم چلیں گے آگے۔ یہ ہمارا سلسلہ ہے۔ یہ کامل قسم کے لوگ تھے۔ ان میں اعلیٰ ترین درجہ اللہ نے ابو بکر کو دیا تھا۔ ابو بکر نے کمال کر کے یہی سنبھالا۔ اس نے کہا آواز کو چھوڑو، نبی شہید ہو گیا، نبی کا دین باقی ہے، دین والا رب باقی ہے، انشاءاللہ بقا ہماری، ہم آگے بڑھیں گے، ہم اس دین کی قدر کریں گے، اس قرآن کی قدر کریں گے، اس وحی کی قدر کریں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے صحابہ کے متفرق گروپ ہو گئے۔ اتنے میں صحابہ کے متفرق گروپ ہو گئے، آپس میں باتیں ہو گئیں۔ اللہ کا نبی ایک گڑھے سے اٹھا، ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اس موقع پر میدان کارزار میں تھے، لوگوں کو جما رہے تھے۔ عمر تھا، عثمان تھا، علی تھا، طلحہ تھا، ابو طلحہ تھا، زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھا، ابو دجانہ جیسا تھا، جیسا ابو دجانہ نے اس موقع پر 3 تلواریں توڑی تھیں۔ تلواریں لے کر بے ساختہ کفر پر ٹوٹ پڑا۔ ایک تلوار ٹوٹی، دوسرے صحابی سے چھینی، وہ ٹوٹ گئی، لیکن کافروں کے اس نے پڑھچے اڑا دیے تھے بعد میں۔ کہا نبی شہید ہوا نا، میرا دین تو باقی، میرا رب باقی ہے۔ اس نے کمال کیا ابو دجانہ نے، اور انہوں نے بڑا کمال کیا، نبی کے دفاع میں رہے، جان کی بازی لگائی۔ لیکن اس موقع کا پروپیگنڈا یہ ہوا کہ نبی شہید، حوصلے پست ہونے تھے۔ اللہ نے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے سے نکلے، گڑھے سے ابو طلحہ نے نکالا، ابو طلحہ نیچے چھلانگ لگائی، اوپر سے کافر ٹوٹ پڑے تھے۔ حدیث میں آتا ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ گڑھے سے نکلو، اوپر سے بمباری ہو رہی ہے۔ تو گڑھا تھا، گہرا کھودا تھا، تو نکلنے لگے، نبی نکل نہیں سکتے، اونچا تھا۔ ابو طلحہ نے کہا میرے کندھے پر پاؤں رکھو، میں بیٹھا ہوں، پھر اوپر ہو جاؤ گے، میں نیچے سے اوپر اٹھوں گا، آپ ایک دم باہر ہو جانا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ مجھے طلحہ اٹھا نہیں سکے گا۔ طلحہ نے کہا یا رسول اللہ رکھو پاؤں، رکھے تو طلحہ کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئیں۔ میں نے کہا میری بات سے، میں ایسے سمجھا کہ میرا جسم زمین میں چلا گیا، میری آہ نکلی، نبی نے پاؤں نیچے کر دیا، اتر گئے۔ پھر بعد میں نبی خود نکلنے کے لیے آگے چھلانگ لگائی، اچھلے، میں نے پیچھے سے تھوڑا سا سہارا دیا اور ایک دم اچھل کر پلٹا کھا کر میں بھی باہر آیا۔ میں نے باہر سے نبی کو ہاتھ دے کر اوپر سنبھالا۔ اسی سنبھالنے کے ساتھ پھر دائیں بائیں سے یلغار آئی ہے کہ نبی تو زندہ ہے، ہم نے سمجھا مر گیا ہے، بڑی یلغار آئی ہے۔ اس طلحہ نے پھر کمال کیا تھا، نبی کے آگے کھڑا ہو گیا ایک چٹان کے اوپر، نبی کو لے کر ادھر سے تیر آتا آگے ہاتھ، ادھر سے تیر آتا ہاتھ، ادھر سے تیر آتا ہاتھ، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، ایک تیر نبی کو لگنے نہیں دیا۔ اس نے کمال کیا ہے۔ اور پھر اس موقع پر نبی نے کہا، اعلان کیا نبی نے، یا للمہاجرین یا للانصار این تولوا، تم کہاں بھاگ گئے ہو؟ صحابہ نے جب سنا ہمارا نبی زندہ اور آواز دے دی ہے، صحابہ ایسے پلٹے ایک دم نبی کے پاس آ گئے، انصار بھی مہاجرین بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں سیدھی کر کے لڑنے کا حکم دے دیا اور دوبارہ لڑے۔ صحابہ نے کمال اطاعت کی، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتہائی شدید پریشانی میں، زخمی حالت میں نبی کی اتباع کیا۔ اللہ نے شکست کو فتح سے بدل دیا، صحابہ فاتح بن گئے، کافر بھاگ گئے، مال غنیمت بھی مل گیا، آخر فتح ہوئی۔ لیکن بعد میں اللہ نے یہ آیت اتار کر زبردست تنبیہ کی ہے، اور تنبیہ کر کے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، محمد ایک رسول ہے، بس رسول ہے یا نبی ہے، ولی ہے یا عالم ہے یا بزرگ ہے، ہر ایک کے اوپر فنائیت آئے گی، فنا ہونے سے باقی ہے تو صرف ایک، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ إِلَّا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ
ذو الجلال والاکرام، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک، ہر چیز فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف، تو محمد بھی ایک رسول ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا سنو، قد خلت من قبلہ الرسل، اس رسول سے پہلے بے شمار رسول گزر چکے ہیں، رسول آئے چلے گئے، تو وہ رسول فوت ہوئے ہیں تو یہ رسول فوت نہیں ہوگا، یہ بھی رسول ہے نا، تو پہلے بھی رسول آئے وہ بھی گزرے، یہ رسول آیا یہ بھی گزرے گا، باقی رہنے والا اللہ ہے۔ تو اب بتاؤ، نبی آ گیا، تمہیں دین دے گیا، تمہیں اسلام دے گیا، تمہیں اللہ کی وحی دے گیا، کتاب دے گیا، باقی انبیاء بھی جب چلے گئے تھے تو پیچھے قوموں نے دین چھوڑ دیا تھا کہ نبی فوت ہو گیا اب ہماری بس۔ نبی دین دینے آیا ہے، نبی کی پیروکاری کی اتباع کرنی ہے، نبی کی پرستش تو نہیں ہوتی ہے، پرستش صرف اللہ کی ہے، اللہ تو باقی ہے۔ فرمایا آگے اللہ نے بڑی سخت تنبیہ کی، افائمات، کیا نبی فوت ہو جائے، او قتل، یا شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے کہ نبی فوت ہو گیا اب دین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دین ہے، اللہ نے دین دے دیا، قدر کرو اس کی۔ نبی فوت ہو جائے تو کیا ہے، دین دینے والا عالم ہوتا ہے، فوت ہو جائے تو کیا ہے، بس چھوڑ دو گے دین کو، جو دے کر گیا اس کو اپناؤ۔ فرمایا یاد رکھو وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، جو اپنے الٹے پاؤں پلٹ بھی جائے تو کیا نقصان ہوگا، نقصان اپنے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن جو ڈٹ جائے کہ دین مجھے مل گیا میں ڈٹ کر کام کروں گا، مجھے قرآن مل گیا میں ڈٹ کر اس کے ساتھ جڑوں گا، مجھے اسلام مل گیا میں ڈٹ کر رہوں گا، قدردانی کرے قرآن کی، اسلام کی، دین کی، وحی کی، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ ایسے شکر گزاروں کو بہت اچھا بدلہ دے گا۔ قدر کرو، دین تو آیا ہوا ہے، وحی تو آ گئی، اسلام تو آ گیا، اس کی قدر کرو، شکر کرو، یہ ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے آیت میں سخت تنبیہ کر کے فرمایا دنیا میں جو آیا جانے کے لیے ہے، رسول آئے چلے گئے، نبی بھی آیا چلا جائے گا، لیکن دین تو باقی ہے نا، دین والا باقی ہے۔ اور اسی بات کو ابو بکر صدیق نے اس وقت بھی کہا غزوہ احد میں، جب نبی واقعتاً فوت ہوا تھا، 23 سالہ دور نبوت پورا کر کے 63 سال عمر پوری کر کے نبی فوت ہوئے، 63 سال، 23 سالہ دور نبوت پورا کیا، 63 سال اپنی عمر پوری کی، نبی فوت ہوئے۔ صحابہ میں اس وقت بھی اس طرح بھی آ گئی تھی، بے چینی آ گئی تھی، کوئی کہتا اب ہماری زندہ رہنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی کہتا ہے جو کہے گا نبی فوت ہوگا میں گردن اڑا دوں گا۔ عمر بھی ان میں تھا، عمر بھی اس موقع پر تلملا گیا تھا۔ اور اگر واپس مقام صنع سے ابو بکر صدیق آیا، پوچھ کر نبی سے گیا، نبی نے فرمایا جلدی واپس آؤ، آیا آگے کوہرام، دنیا کی کیفیت الگ، کوئی کیا، ابو بکر نے کہا اچھا، دنیا ٹوٹی ہوئی تھی مسجد نبی کے دائیں بائیں۔ ابو بکر سیدھا نبی کے کمرے میں گیا اور نبی کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی، چادر ہٹائی، چہرے سے دیکھا، پتہ چل گیا نبی فوت، نبی کی پیشانی کو بوسہ دیا اور آگے سے فرما دیا ہے کہ نبی میں آپ کو آج بوسہ نہ دیتا، لیکن آپ نے عثمان بن مظعون کو بوسہ دیا تھا جب ان کی میت آپ نے دیکھی تھی کہ یہ جلیل القدر صحابی نیک ہے، میں بھی آپ کے جلیل القدر ہونے کی وجہ سے، آپ کے بوسہ دینے کی وجہ سے بوسہ دے رہا ہوں۔ گویا کہ میں آپ کے بوسے کو بوسہ، یہ باتیں کر کے چادر ڈالی، باہر گیا، لوگ سارے انتظار میں کہ ابو بکر اب کیا کہے گا۔ ابو بکر نے لوگوں کو جمع کر کے جو تقریر کی کمال کی، اور یہی آیت پڑھی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا آج آیت نازل ہو رہی ہے، پہلے ہم مدہوش تھے، اور فرما دیا وما محمد الا رسول، محمد ایک رسول ہی ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے رسول آئے گزر گئے، یہ بھی گزر جائے تو کیا ہو گیا۔ تو ابو بکر نے آیت پڑھی ہے، فرمایا اللہ پہلے کہہ چکا ہے نبی رسول ہے، رسول نے فوت ہونا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے دنیا سے۔
اور آیتیں پڑھ کر ابو بکر صدیق نے پھر لوگوں کو تنبیہ کی، قرآن کی آیتیں پڑھیں اور آخر میں پھر اپنا جارحانہ انداز میں کہا الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، سنا جو محمد کی پوجا کرتا ہے تو آج محمد فوت ہو چکا ہے۔ من کان یعبد الہ محمد فإنہ حی لا یموت، جو محمد کے الہ اور اللہ کی پوجا کرتا وہ زندہ ہے، اس پہ کبھی موت نہیں ہے، دین بھی باقی، اس کی پوجا بھی باقی ہے۔ کمال کی تقریر کی ابو بکر نے، صحابہ تھم گئے، اور اب ابو بکر نے کہا شکر کرو ہمیں قرآن ملا، دین ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، اس کی قدر کر کے اس کی اتباع کرو۔ ابو بکر غزوہ احد میں بھی قدردان اور شاکرین میں اعلیٰ درجے کا، نبی کی وفات کے بعد بھی قدردان اور شاکرین میں اعلیٰ درجے کا آدمی رہا ہے، تھا ہی اعلیٰ درجہ ابو بکر، ہر موقع پر اول نمبر۔ یہ ویسے دنیا کہہ دیتی ہے علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نہیں، پہلا نمبر ابو بکر ہی کا رہتا ہے ہر موقع پر۔ اللہ نے اس کو بڑی عظمتیں دی تھیں، اور دنیا کو اللہ نے تنبیہ دی ہے، دنیا میں شخصیات آتی جاتی ہیں، شخصیات کی پیروکاری چھوڑو، پروگرام کو اپنایا کرو۔ پروگرام اعلیٰ، نبی کا پروگرام اعلیٰ، دین اعلیٰ، تو اس اعلیٰ کی اتباع کرو۔ نبی آئیں گے جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت غزوہ احد میں یہ بات تھی، فرمایا شکر گزار بنو، قدردان بنو دین کے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور ساتھ ساتھ فرما دیا ہے کسی نفس کے لیے مناسب نہیں کوئی فوت ہو جائے مگر اللہ کے حکم سے فوت ہوگا۔ نبی بھی فوت ہوگا اللہ کے حکم سے، عوام بھی فوت ہوگی اللہ کے حکم آئے گا، فوت ہوں گے، لیکن اللہ کا حکم ہوگا کتابا مؤجلا، ہر ایک کی لکھت ہے، لکھت سے پہلے بھی کوئی نہیں جا سکتا ہے، لکھت کے بعد بھی کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ فرمایا نبی بھی زندہ ہے، ایک وقت مقرر پہ فوت ہوگا، لیکن دنیا کے اعتبار سے چلو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ آخر میں اللہ نے صحابہ کو بھی تنبیہ کر دی، یاد رکھو دنیا کے لیے کام نہیں، آخرت کے لیے۔ جو دنیا کے لیے کرے گا مجھے مال ملے گا، مال ملے گا، ہم دنیا دے دیں گے، جو آخرت کے لیے کرے گا ہم آخرت دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کی چاہت کا بدلہ لے گا ہم وہ دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم وہ دے دیں گے، لیکن سنجزی الشاکرین، اسلام کی دین کی قدر کرنے والوں کو ہم ضرور بدلہ دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس قرآن کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اطاعت گزاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما